برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ سلسلہ قصص الانبیاء علیہم الصلوات والتسلیم میں ہم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مبارک تقریباً تمام تفاصیل کے ساتھ پڑھا ہے، اور اس میں کچھ حصہ جو قرآن مجید میں موجود ہے لیکن ذکر نہ ہو سکا، تو اس لیے اختصار سے ایک دو باتیں وہ کرنے کے بعد پھر ہم آگے انشاءاللہ العزیز چلیں گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے جو ہیں وہ ہیں حضرت یوشع ابن نون، اور اسی طرح دوسرے جو آپ کے بہت قریب تھے ان کا نام تھا کالب ابن یوحنا۔ یہ وہ دو آدمی تھے جنہوں نے بنی اسرائیل کو سمجھایا کہ جہاد سے منہ نہ موڑے۔ ان میں ایک یوشع ابن نون تھے اور ایک کالب ابن یوحنا تھے۔ اور یوشع ابن نون وہ ہیں جنہوں نے اس عظیم علمی سفر میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا، جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا، کیونکہ علم کا سفر جو ہے وہ تو ہمیشہ جاری رہتا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جانے کے لیے، اور ان کے اسباب میں بات یہ تھی کہ ایک دن سیدنا موسیٰ علیہ السلام خطاب فرما رہے تھے، کسی آدمی نے پوچھا کہ اس وقت کوئی آپ سے بڑا عالم ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ تو بظاہر تو ایک معقول بات تھی، نبی سے بڑا عالم کون ہوتا ہے؟ غیر نبی تو نبی سے بڑا عالم ہو نہیں سکتا، لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں کہ یہ کہنا کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں، یہ بات شان نبوت کو مناسب۔ آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ عالم، اللہ جانتا، کیونکہ ہم نے تو ہر علم والے پر ایک بڑا علم والا بنایا ہے، فوق کل ذی علم علیم۔ اس بنا پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ابتلاء و اختبار ہو گیا، اور آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ جو ہیں جائیں اور دریا کا کنارہ اختیار کریں اور اس پر چلتے جائیں، اور ایک مچھلی جو ہے وہ یعنی پکی ہوئی مچھلی، زندہ نہیں، مچھلی پکی ہوئی بھی اپنے ساتھ زنبیل میں رکھ لیں، اور وہی آپ کا زاد سفر ہے۔ اور جس جگہ پر وہ مچھلی دوبارہ زندہ ہو جائے، اور زندہ ہونے کے بعد وہ دریا میں، سمندر میں جس کنارے پہ آپ جا رہے ہیں چھلانگ لگا کے داخل ہو جائے، تو پھر وہ اسی جگہ آپ نے اس بندے کو ڈھونڈ رہا ہے، وہاں میرا ایک بندہ۔ تو یہ اللہ کی حکمتیں ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، رسول ہیں، کلیم اللہ ہیں۔ اب رہبر کون ہے؟ مچھلی۔ یعنی اللہ نے کسی انسان کو بھی نہیں بھیجا کہ جا کے موسیٰ علیہ السلام کو رستہ دکھا دو، کسی فرشتے کو بھی نہیں بھیجا، تاکہ کامل تنبیہ ہو جائے کہ جتنا شان بڑا ہوتا ہے پھر امتحان بھی اتنی بڑا ہو جاتا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب سفر پہ چلے تو یہ حضرت یوشع ابن نون بھی آپ کے ساتھ۔ اچھا، اللہ کی قدرت یہ ہے کہ قرآن نے دو جگہ اس کا ذکر کیا ہے لیکن نام نہیں لیا۔ اذ قال موسیٰ لفتاہ، فتح مانا نوجوان، اور اسی طرح دوسری جگہ بھی قرآن کہتا ہے قال لفتاہ آتنا غداءنا، اس نوجوان سے کہا بھی ناشتہ واشتہ کھانے کے لیے کچھ لے آؤ۔ تو دونوں جگہ لفظ فتح کا ذکر ہے لیکن نام نہیں۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کتب سابقہ سے تحقیق یہ ہے کہ وہ یوشع ابن نون، اور اسی طرح سیدنا خضر، حضرت خضر علیہ السلام کا نام بھی قرآن میں نہیں،
اور میں نے کئی دفعہ آپ سے عرض کیا ہے کہ قرآن ایک عظیم کتاب ہے، وہ ان تفاصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ نام کیا تھا، باپ کا نام کیا تھا، نسب کیا تھا، حسب کیا تھا، کہاں کے رہنے والے تھے۔ کوئی کتاب انساب تو نہیں ہے، تو انساب کی کتابوں میں ویسے موجود ہیں، آپ کتاب الانساب اٹھا کے پڑھ لیں۔ اللہ کا قرآن تو ایک ایسی کتاب ہے نا، اگر آپ کبھی غور کریں اور سوچیں۔ میں نے اسی طرح اسی سفر میں ایک بڑے یعنی عالمی میڈیا کو ایک سبب ہو گیا تھا انٹرویو کا، تو اس میں بھی میں نے ایک بات کی جو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، ورنہ بندہ تو کچھ نہیں کہہ سکتا، تو ان کو بھی میں نے کہا آپ یہ مجھے بتائیں، اور اس کے بعد بھی آپ اگر قرآن کو اور اسلام کو نہ مانیں تو بڑی زیادتی ہوگی، آپ انصاف کی بات کریں کہ یہودیت ہم سے پہلے موجود ہے، عیسائیت ہم سے پہلے موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی پہلے گزرے، موسیٰ علیہ السلام بھی پہلے گزر گئے، اس کا مطلب ہے یہودیت بھی پہلے تھی اور عیسائیت بھی ہم سے پہلے تھی، اسلام تو بعد میں آیا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں وثنیت، جیسے آپ کا ہندو ازم ہے، بتوں کی عبادت، یا بدھ مت ہیں یا یدھ مت ہیں، تو یہ بھی قدیم ہے، یہ بھی ہم سے پہلے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی تو بت پوجے گئے نا، ودن وسواعا ویغوث ویعوق ونسرا، تو یہ بھی ہم سے پہلے۔ تو میں نے کہا کہ جب آپ لوگ جو ہیں، یہودیت تھی، نصرانیت تھی، اچھا عباد شمس بھی پہلے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باقاعدہ ان سے مناظرہ کرنا پڑا، آپ قصہ ابراہیم علیہ السلام میں سن چکے کہ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، تو عباد الشمس بھی تھے۔ عباد النار جنہیں آج کل آپ پارسی کہتے ہیں، مجوسی، یہ بھی پہلے سے تھے۔ میں نے کہا آپ نے کبھی اس بات پہ غور کیا ہے کہ جب یہودیت کا ایک ایسا زور تھا اس زمانے میں کہ ان کا نبی ان میں موجود ہے، کلیم اللہ موجود ہیں، عیسائیت جب اپنے عین عروج پہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود موجود ہیں زمین پہ، اس وقت آپ لوگوں نے یا کسی بھی قوم نے یہ چاند پہ جا کے ڈیرے نہیں ڈالے، انہوں نے ستاروں کو مسخر کرنا نہیں سیکھا، کسی نے ایٹم بم نہیں بنایا، کسی نے میزائل ٹیکنالوجی ایجاد نہیں کی، کسی نے جناب لہروں کے ذریعے آوازوں کو منتقل نہیں کیا، کسی نے یہ ٹی وی ایجاد نہیں کیا۔ یہ ساری ترقی، سارا معراج کہ آپ کے صواریخ، اور اس کے بعد جناب خلاؤں میں اسٹیشن اور فضاؤں میں اسٹیشن اور زمین دوز اور پانی کے اندر آب دوزیں اور یہ ساری چیزیں، یہ ساری ترقی تو ہوئی ہے حضور کے آنے کے بعد۔ اس سے پہلے آپ نے کیوں نہیں کی یہ ایجادات؟ اگر یہودیوں میں اتنی قابلیت تھی تو پہلے کر لیتے، اگر عیسائیوں میں اتنی لیاقت تھی کہ آج اگر وہ اپنی جدید ٹیکنالوجی پہ فخر کرتے ہیں اور ابھرتے ہیں اور اچھلتے ہیں اور ساری دنیا کو اپنا زیر نگیں اور زیر تسلط رکھنا چاہتے ہیں، تو یہ آج سے اسلام کے آنے سے پہلے کیوں نہیں کر سکے آخر؟ تو اس کے دو وجوہات۔ ایک وجوہات یہ ہے کہ جو لوگ خود سورج کو خدا سمجھیں، چاند کو خدا سمجھیں، تاروں کو خدا سمجھیں، تو خدا کے اوپر چڑھنے کے لیے کیسے جائیں؟ ان کے عقیدے میں تو وہ خدا ہے، متصرف الامور ہے، تو اس کو کیسے تابع کریں، مسخر کیسے کریں؟ جن لوگوں کے عقیدوں کے اندر یعنی ان کے دماغوں کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ بھئی یہ سارا نظام فلکی جو ہے دراصل یہی متصرف ہے، یہی سیارات ہیں، اسی سے سب کچھ ہوتا ہے، یہی نظام کو چلانے والے ہیں، تو وہ تو اس کے تابع ہو گئے، تو ان کو تسخیر کیسے کریں؟ یہ تو احسان ہے امت پر محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسلام کا کہ اس نے آگے بتایا کس چکر میں پڑے ہوئے ہو، خالق ہوتا ہے تو مخلوق ہے، یہ تو کچھ نہیں، یہ تو تمہارے لیے ہیں، اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں۔
اللہ نے بتایا زمین تمہارے لیے ہے، آسمان تمہارے لیے ہیں، فضائیں تمہارے لیے ہیں، ہوائیں تمہارے لیے ہیں، چاند سورج تارے تمہارے لیے، اور تمہارے لیے ہم نے مسخر کر دیے ہیں۔ ایک تسخیر تو یہ ہے کہ تمہیں فائدہ پہنچا رہے ہیں، اور ایک تسخیر یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم ان کو اپنے تابع بھی کر سکیں۔ تو یہ احسان تو قرآن نے کیا، یہ احسان تو قرآن نے کیا جب آپ کو بتایا کہ ارسل علیہم طیرا ابابیل، کہ ایک چھوٹا پرندہ آ کے ایک چھوٹا کنکر مارتا ہے اور ہاتھی تباہ ہو جاتے ہیں، تو آپ ذرے تک جا پہنچے۔ تو یہ سارا احسان تو اسلام نے کیا ہے۔ اسی طرح جو آج آپ نے دنیا میں جدید زخرف اور جدید تعمیر، یہ تو قرآن نے بتایا کہ یعملون لہ ما یشاء من تماثیل و محاریب و جفان، یہ تو قرآن نے بتایا۔ تو قرآن تو ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے نہیں آئے کہ ہر قصے میں ہر کسی کا نام بتلاتے رہیں، کیونکہ نام سے مقصد ہی کوئی نہیں۔ مقصد تو اصول ہوتا ہے نا، جیسے محاورہ ہے کہ مقصد کام سے ہے، بھائی تمہیں آم کھانے سے مطلب ہے یا پیڑ گننے سے مطلب ہے؟ ایک محاورے میں کہا جاتا ہے کہ بھی درخت گنتے رہو گے یا آم کھانا چاہتے ہو؟ آم کھاؤ، بس تم علم حاصل کرو جو اللہ تمہیں دینا چاہتے۔ تو اس لیے اللہ نے دونوں کے نام نہیں دیے، نہ یہاں خضر کا نام ہے اور نہ یوشع ابن نون کا نام ہے، لیکن مفسرین کا اس پہ اجماع ہے کہ فتح سے مراد یوشع ابن نون ہے اور عبدا من عبادنا سے مراد حضرت خضر۔ اب یہ سمجھیں کہ سیدنا خضر علیہ السلام کو خضر کیوں کہا جاتا تھا؟ تو بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ سرسبز و شاداب، آپ کہتے ہیں نا بھئی یہ درخت ماشاءاللہ بڑا سبز ہے، بڑا اخضر ہے، تو آپ کو بھی اللہ نے ایسا جمال دیا تھا کہ آپ کا نشاد جو ہے اس وجہ سے آپ کو خضر کہا گیا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، خضر کا معنی دراصل یہ تھا کہ آپ کو اللہ نے یہ عظمت دی تھی کہ آپ اگر کسی خطے میں کسی سوکھی گھاس پہ بھی گزر جاتے نا، وہ بھی تازہ ہو جاتے۔ یعنی اگر آپ کسی سوکھی جگہ بیٹھ گئے، نیچے گھاس تھی اور سوکھی تھی، بالکل اٹھے تو تازہ ہو گئی، سبز ہو گئی، کہیں سے گزر گئے تو وہ تازہ ہو گئی، تم نے کانٹوں کو چھوا اور گلستان کر دیا۔ اس لیے ان کا لقب جو ہے وہ حضرت خضر۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت خضر کے پاس جائیں، اور یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ حضرت خضر میں بھی دو اختلاف ہیں۔ ایک تو یہ اختلاف ہے کہ کیا وہ نبی تھے یا ولی تھے۔ بعض علماء اس طرف چلے گئے ہیں کہ وہ ولی تھے، اور اسی سے بعد جاہل لوگوں نے پھر عقیدے گھڑ لیے کہ ولی کا مرتبہ اتنا بڑا ہوتا ہے، دیکھو جی، اور نبی بھی اس کے دروازے میں سیکھنے آتا ہے، تو پیر تو پھر پیر ہوا نا۔ اس سے جاہل اپنے عقیدے گھڑتے ہیں، بناتے ہیں باتیں جو ان کے عقل میں آ جاتی۔ اللہ ہدایت دے ہمیں بھی اور انہیں بھی۔ جیسے روافظ کا عقیدہ ہے کہ نبی سے بھی امامت کا مرتبہ بڑا ہے، حضرت علی امام ہے، حضور تو نبی ہے۔ ان کے عقیدے میں بھی یہ بات ہے کہ درجہ امامت جو ہے وہ درجہ نبوت سے بڑا ہے۔ اب بھی اسی لیے ان کے ہاں یہ غیبوبت کبریٰ کا زمانہ ہے کہ امام جو ہے وہ غائب ہے، ابھی وہ غار میں ہیں، ابھی آئے نہیں۔ اس لیے یہ بڑی نمازیں ہوں، کوئی عیدین ہوں، جمعے ہوں، تو وہاں بھی یہ ایسا کرتے ہیں کہ مصلی خالی رکھتے ہیں، ادھر کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے، جو تو امام کے لیے جگہ خالی ہے نا، امام صاحب غار سے آئیں گے تو کھڑے ہوں گے۔ بہرحال یہ الگ ابحاث ہیں، زندگی رہی تو کبھی ایسے موضوعات پر بھی بات کریں گے۔ تو بار صورت یہ ہے کہ اختلاف ہے کہ بھی وہ ولی تھے یا نبی تھے، لیکن ایک مسئلہ ہمیشہ یاد رکھیں، اصل تو یہ بات سمجھ لیں کہ کسی بڑے کا چھوٹے سے کوئی علم حاصل کرنا عیب نہیں ہوتا، اس میں شان میں کوئی کمی نہیں آتی، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ کئی باتیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھ لیتے، تو اب اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ صحابی کا شان بڑھ جائے گا، حضور نے اس سے مسئلہ پوچھا ہے۔ کئی ایسے بڑے بڑے اجلہ صحابہ ہیں، جلیل القدر صحابہ ہیں، جو حضرت ابن عباس چھوٹے تھے لیکن بڑے آ کے ان سے مسئلہ پوچھتے۔ اسی لیے محدثین نے باقاعدہ باب باندھے ہیں کتابوں میں
تعلیم الاکابر عن الاصاغر، بڑوں کا چھوٹوں سے پڑھنا، تو اس سے کوئی شان میں کمی نہیں آتی۔ اچھا، اسی طرح کبھی ہوتا ہے امامت المفضول علی الفاضل، کہ جو مسجد کا امام بن گیا اتفاق سے، تو اس سے بڑا عالم پیچھے کھڑا ہے، کوئی حرج نہیں، نماز ہو جائے گی۔ کہ جیسے سرکار دو جہاں سیدنا ابو بکر کے پیچھے آئے، سرکار دو جہاں حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے آئے، تو اب عبد الرحمن بن عوف یا صدیق رضی اللہ عنہما کا شان کوئی نبی سے تو بڑا نہیں ہو سکتا۔ اتفاق ہوتا ہے، ایک عالم بعد میں آیا، ایک آدمی جو عالم نہیں تھا وہ نماز پڑھا رہا تھا، تو یہ نہیں ہم کہیں گے کہ وہ عالم کھڑا رہے گا کیونکہ آگے غیر عالم کھڑا ہے۔ تو اس لیے حالانکہ اگر ولی بھی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نبی کی شان کم ہو جاتی ہے، یہ تو امتحان ہے۔ چلو اگر ہم مان لیں کہ بھی نبی پیروں کی اور ولیوں کی شان اتنی بڑی ہے کہ نبی ان کے دروازے پہ آتا ہے، تو راہبر تو آپ کا مچھلی کو بنایا گیا، پھر مچھلی سے بھی نعوذ باللہ مچھلی کا شان زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ جہالت ہوتی ہے، اللہ کے قرآن کو کبھی بدلنا نہیں چاہیے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام چل پڑے۔ حضرت خضر کے بارے میں راجح قول، ایک بات یاد رکھیں کہ راجح قول یہ ہے کہ وہ نبی، کیونکہ قرآن کا اسلوب یہ بتلاتا ہے علمناہ من لدنا علما، انبیاء کو ہی علم ہے جو اللہ براہ راست دیتے، ورنہ غیر نبی تو علم پڑھ کے حاصل کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت خضر نے آخر میں جا کے کہا تھا کہ ما فعلتہ عن امری، میں نے اپنے امر سے تو کچھ نہیں کیا، تو اللہ کا حکم ہے، تو اللہ کا حکم پہنچنا نبی کے پاس ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر ولی ہوں تو ولی کشف و کرامات کے اعتبار سے ایسا کام نہیں کر سکتا جو شریعت میں بظاہر جائز نہ ہو، وہ کیسے کر سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو، اور اللہ کا حکم ہو تو بس پھر تو اللہ کا حکم ہو گیا۔ تو اس لیے راجح قول یہ ہے کہ حضرت خضر جو ہیں وہ نبی، اور نبی کے پاس آتے ہیں، ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام۔ اور اسی میں ساتھ یہ بھی یاد رکھ لیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام بھی حضرت خضر سے ملے ہیں، اور یہ زمانہ ان کا بھی ایک ہے، اور حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن نے کچھ زیادہ بات نہیں بتائی، کیونکہ بعض انبیاء کے قصے مفصل ہیں اور بعض انبیاء کا فقط ذکر ہے، اور بعض انبیاء علیہ السلام کے قصے جو ہیں بڑے مختصر۔ موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، اور جناب چلتے 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 اسی مچھلی سے کھاتے بھی رہے، چلتے بھی رہے، اور ایک جگہ جب پہنچے تو اس قال موسیٰ لفتاہ، اب جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فلما جاوزا، یعنی جب اس جگہ سے گزر گئے جہاں آپ کو اصل میں جانا تھا، قال لفتاہ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، کہ بھئی ہمیں سفر کی تکان ہو گئی ہے، تھک گئے ہیں، لے آؤ کھانا لے آؤ۔ تو اب یوشع بن نون جناب بیدار ہوئے، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، معاف فرما دے۔ کیا غلطی ہو گئی؟ انہوں نے کہا جہاں ہم نے رات قیام کیا تھا نا پہاڑ اس کے صخرہ کے قریب، تو میں نے وہاں وہ ٹوکری بھی رکھ دی تھی جس میں مچھلی تھی، تو پھر میں نے دیکھا کہ وہ مچھلی وہاں سے زندہ ہو گئی، اس ٹوکری میں زندہ ہونے کے بعد جو اچھلی تو پانی میں چلی گئی، اور پانی میں جب گئی تو جہاں جہاں جاتی گئی وہ سڑک بنتی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے بندے عجیب ہو تم، خدا کے بندے یہ ساری محنت تو ہم اسی لیے کر رہے ہیں، قال ذلک ما كنا نبغي، یہی تو ہم ڈھونڈ رہے تھے، یہی بات تو ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ فارتد على آثارهما قصصا، تو اب دونوں جو تھے پھر اپنے نشان قدموں پہ واپس چلے گئے، واپس چلو اور ادھر ادھر نہ بھٹک جائیں، ہم اپنے نشان قدم پہ چلیں۔ اللہ کی شان دیکھیں، اسی کا نام ہوتا ہے کہ قدرت اللہ کی ہوتی ہے، اور نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو جائے تو معجزہ نبی کا ہوتا ہے، اور امر خارق کی عادت ہوتا ہے۔ ایسا آپ نے آج تک دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے اور علم کی معراج کو چھو رہی ہے، ایسا انتظام دیکھا ہے کہ ایک مچھلی کو چلا دو اور مچھلی پانی میں چلتی جائے، اس کے بعد سڑک بنتی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو جگہ پہچان لی گئی، چونکہ اس کے بعد تو پاؤں کے نشان نہیں اور وہ راستہ بھی موجود ہے، تو حضرت یوشع ابن نون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس راستے پہ چلے۔ آگے وہ دریا جو تھا
وہ ایسے حصوں میں تقسیم ہو جاتا تھا کہ درمیان میں جزیرہ، یعنی درمیان میں خشکی، ادھر ادھر دریا بہ رہا. تو جزیرے پہ پہنچے، دیکھا کہ ایک آدمی کپڑا لے کے لیٹ رہا، اور یہ لیٹنے والے کون تھے؟ حضرت خضر. تو ایک تو بات آپ نے انشاءاللہ سمجھ لی کہ راجح قول یہ ہے کہ نبی تھے. گو بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ ولی تھے، لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ وہ نبی. اسی طرح دوسرا اختلاف یہ ہے کہ کیا خضر علیہ السلام زندہ موجود ہیں یا فوت ہو گئے. تو بہت سارے لوگوں کا اس طرف بھی رجحان ہے کہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں. حتیٰ کہ بعض لوگوں نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ جی سالانہ ملاقات ہوتی ہے حضرت خضر اور الیاس علیہ السلام کی. اور بعض لوگوں نے، بزرگوں نے اپنے خوابوں میں بھی یہ ذکر کیا ہے کہ ہماری بھی حضرت خضر سے ملاقات ہوئی. لیکن اللہ کے قرآن نے اس بات پہ بحث ہی نہیں کی، کیونکہ مقصد ہی نہیں. تو اس میں بھی یاد رکھیں کہ راجح قول یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام فوت ہو. اگر حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو سرکار دو جہاں فرماتے ہیں لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آج موجود ہوتے تو میری شریعت کی اتباع کرتے. عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے تو حضور کی شریعت پہ چلیں گے. تو خضر زندہ ہوں اور حضور کے پاس نہ جائیں، یہ کوئی بات ہو سکتی؟ یہ کوئی تصور ہے؟ اور دوسرا ایک صحابی نے پوچھا تھا حضور پاک سے کہ حضور قیامت کب ہوگی؟ صحیح حدیث میں آپ نے فرمایا قیامت کا تو علم اللہ کو ہے. ان اللہ عندہ علم الساعہ، وہ تو اللہ جانتے ہیں. قل انما علمها عند اللہ، اللہ کے سوا کسی کو. ہاں فرمایا کچھ اشارات ہیں، مشاریط ہیں، نشانیاں ہیں جو میں تمہیں بتا سکتا ہوں. تو ان نشانیوں میں حضور بتاتے گئے اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ آج کے دن سے ٹھیک 100 سال بعد، یعنی 1 صدی کے بعد، آج جو بندے اس زمین پہ زندہ ہیں وہ 100 سال کے بعد زندہ نہیں ہوں گے. یہ میں اللہ نے خبر دی ہے، بتا سکتا ہوں. لیکن سب کی قیامت کب ہوگی اللہ جانے. تو اس حدیث کا مقصد یہ تھا کہ جو اس وقت، جس وقت حضور یہ بات فرما رہے ہیں، یعنی اس سے لے کر 100 سال میں اس وقت جو لوگ موجود ہیں، یعنی اگر کوئی بچہ ہے تو وہ بھی 100 سال کے اندر یعنی مر جائے گا. اگر کسی کی عمر 40 ہو گئی ہے، مقصد یہ ہے کہ اور عمر پوری کر کے، مقصد ہے کہ 1 صدی کے اندر اندر یہ جیل جو ہے، نسل جو ہے ختم ہو جائے گی، اس سے اگلی نسل چلے. تو اگر خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو اس حدیث کے مطابق ان کو بھی تو صدی میں فوت ہو جانا چاہیے، نہ کہ زندہ رہنا چاہیے. تو یہ بھی دلیل ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں ان کی وفات. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہنچ چکا السلام علیکم، تو انہوں نے چادر کے اندر سے ہی فرمایا وعلیک السلام من این علمت السلام، کون ہو بھائی، تم نے سلام کہاں سے سیکھا؟ موسیٰ علیہ السلام صاحب جلال تھے، جو انہوں نے فرمایا کہ انا موسیٰ. انہوں نے کہا اچھا موسیٰ ابن عمران، تم وہ جو بنو اسرائیل میں نبی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا پھر میرے پاس کیا کہا، یہاں کیوں آئے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا میں تو کچھ سیکھنے کے لیے آیا ہوں. انہوں نے کہا جی نہیں، آپ میرے مدرسے میں نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو جو علوم دیے ہیں وہ علوم تشریعی ہیں، اور اللہ نے مجھے جو علوم دیے ہیں یہ علوم تکوینی ہیں. تشریعی اور تکوینی میں آسمان و زمین کا فرق ہے، اور جو علوم تمہارے پاس ہے ان کا مجھے پتہ نہیں، جو میرے پاس ہے ان کا آپ کو پتہ نہیں. آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے، آپ صبر نہیں کر سکتے، چونکہ ہمارے ہاں تو آرڈر ہے تکوینی، امر ہے اللہ کا یہ کر دو، سمجھ نہیں آئے گا. شریعت میں تو شریعت تو ظاہر کو دیکھے گی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، انشاءاللہ ستجدنی انشاءاللہ صابرا، میں انشاءاللہ صبر کروں گا، برداشت کروں گا. ولا اعصی لک امرا، اور تیرے کسی حکم کی نافرمانی بھی نہیں کروں گا. علم حاصل ہی تب ہوتا ہے جب طالب میں یا سامع میں صبر بھی ہو، برداشت بھی ہو، اور اطاعت کا مادہ بھی. حضرت خضر نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام آپ نہیں صبر کر سکے. انہوں نے کہا کہ نہیں میں صبر کروں. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک چل.
تو اب حضرت خضر، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع یہ تینوں جو ہیں چل پڑے، اور راستے میں ایک دریا تھا، اس پہ آ کے دیکھا تو کشتی والے مل گئے، ان کشتی والوں نے آپ کو بٹھا دیا، پار پہنچایا، جب اترے تو ان کی کشتی توڑ دی۔ موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا اچھا یہی صلہ دیا ہے آپ نے ان کی خدمت کا کہ بغیر کرائے کے بیچارے ہمیں لے آئے، آنکھوں پہ بٹھایا، دریا عبور کرایا، اور آپ ان کی کشتی توڑ ڈالی۔ انہوں نے کہا میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکے، آپ صبر نہیں کر سکے، مہربانی کریں آپ جائیں۔ انہوں نے کہا اچھا دیکھیں پہلی دفعہ غلطی ہو گئی ہے، انسان ہے نا، آئندہ میں صبر کروں گا۔ کہا اچھا ٹھیک چلو۔ آگے جب گئے تو دیکھا کہ ایک بچہ جو ہے وہ کسی بستی کے باہر بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، فقتلہ، آپ نے فوراً اس کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام تو جلال میں آ گئے، کہا قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، عجیب آدمی ہو، بغیر کسی گناہ کے ایک بچے کو مار دیا، قتل، اور قتل انسانی۔ حضرت خضر نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے پہلے نہیں کہا تھا کہ آپ برداشت نہیں کر سکیں؟ انہوں نے کہا اچھا دیکھیں اب دو غلطیاں ہو گئیں، ایک موقع اور مجھے دے، اگر میں پھر صبر نہ کر سکوں نا تو پھر میں چلا جاؤں گا، پھر میرا رہنا مشکل۔ انہوں نے کہا چلو ایک موقع ہم آپ کو اور دیں۔ وہاں سے تشریف لے گئے حتیٰ اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلھا فابوا ان یضیفوہما، ایک بستی پہ گزرے، بعض علماء لکھتے ہیں مورخین کہ اس بستی سے مراد انطاکیہ کی بستی ہے، لیکن اللہ عالم، قرآن نام نہیں لیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا آپ نے کہ جا کے بستی والوں سے کہیں کہ ہم مسافر ہیں، اور یہ شرعاً ہر مسافر کا حق ہوتا ہے اگر کسی بستی پہ گزرے تو وہ اپنے کھانے کے لیے، رہنے کے لیے ان کو کہہ سکتا، اور ان کے ذمے بھی شرعاً یہ فرض ہے کہ ہر آنے والے مہمان کا لحاظ رکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو چار آدمیوں سے بات کی کہ ہم مسافر ہیں اور مہربانی کریں، ہم نے رہنا بھی ہے اور کھانے وغیرہ کے۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس تو کچھ نہ رہنے کی جگہ ہے نہ کھانے کی، جائیں آپ مہربانی کریں، آگے بستی مل جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے غصے میں، انہوں نے کہا حضرت یہ کیسے بستی ہے، یہ تین آدمیوں کو رہنے کی جگہ نہیں دے سکتے اور تین آدمیوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے، عجیب لوگ۔ تو حضرت خضر چل پڑے، راستے میں جا رہے تھے کہ ایک دیوار تھی لیکن وہ تھوڑی مائل ہو چکی تھی، اندازہ یعنی ہو رہا تھا کہ اب یہ آ رہی ہے تو گر نہ جائے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے ہاتھ سے سیدھا، جب وہ دیوار سیدھی ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام پھر جوش میں آ اور دیکھا عجیب بات ہے، یہ بستی والوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے کہ ہمیں کھانے کو بھی نہیں دیتے، اور آپ جو ہیں جناب مہربانی کر کے ان کی دیواریں بنا رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، پھر ہم بھی ان سے مزدوری لیتے دیوار ٹھیک کرنے کی۔ جب ان کا اخلاق یہ ہے کہ ہمیں کھانا نہیں دیتے، اور خدا کی شان ہے، تاریخ میں یہ واقعہ آتا ہے کہ اسی بستی کے لوگ جب صحابہ قرآن جمع کر رہے تھے تو صحابہ کے پاس آئے اور آگے کہنے لگے کہ قرآن شریف میں ہے نا کہ حضرت موسیٰ جب آئے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، اگر مہربانی کر کے اس با کا نقطہ اوپر لگوا دو نا، فَأَتَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، ہمارے لیے تو ناک کٹنے والی بات ہے۔ کہتے ہیں عجیب بستی تھی جو نبی کو بھی کھانا نہیں کھلایا۔ تو یہاں تو ہے نا ابو، انکار کیا، اگر نیچے سے نقطہ اٹھا لو اوپر ڈال دو، فَأَتَوْا، ہم تو آئے تھے دعوت دینے کے لیے، انہوں نے قبول نہیں کی، تو ترجمہ ہی بدل جائے گا۔ تو صحابہ نے کہا عقل کرو، ہم اللہ کے قرآن میں رد و بدل کریں؟ یہ یہود کی صفت تو ہو سکتی ہے لیکن اصحاب محمد مصطفیٰ کی صفت نہیں ہو۔ ہمارے یہاں تو زبر اور زیر کا بھی فرق نہیں آ سکتا، لا یزید ولا ینقص، لا یغیر ولا یبدل ولا یحرف، قرآن محفوظ۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو آپ کچھ لیتے اس سے مزدوری۔ تو حضرت خضر نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام بس آپ کی اور میری انتہا ہو گئی، ھذا فراق بینی و بینک،
اب آپ کا اور میرا ساتھ چلنا بہت مشکل ہے۔ اسی لیے جب حضور پاک پر یہ آیات نازل ہوئی نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم اللہ اخی موسیٰ، اللہ میرے بھائی موسیٰ پہ رحمت کرے، اگر صبر کرتا تو اور بھی قدرت کے کئی راز کھلتے، لیکن موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر۔ انہوں نے کہا اچھا ایک بات ہے کہ تم اتنا عرصہ میرے ساتھ رہے ہو، کم از کم جو 3 سبق گزرے ہیں یہ تو آپ کو سمجھا دوں۔ فرمایا سنو، اللہ کے وما فعلتہ عن امری، یہ میں نے خود کچھ نہیں کیا۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، وہ کشتی جو تھی غریب لوگوں کی تھی جن کا گزارا کشتی پہ، اور ایک بادشاہ نے آرڈر دیا تھا کہ کشتیاں بگار میں پکڑی جائیں، تو جب وہ پکڑنے والے آئیں گے دیکھیں گے ٹوٹی ہوئی کشتی ہے، اس کو چھوڑ دیں گے، باقی پکڑ کے لے جائیں گے، تو یہ تو غریب ہے، پھٹا لگا کے پھر اپنی روزی کماتے رہیں، اور اگر میں نہ توڑتا تو اس کو بھی پکڑ کے لے جاتے، 1 مہینہ بگار میں رہتی ہے تو مر جاتے بھوکے بیچارے، نوکری بھی کرو پیسہ بھی نہ ملے۔ وہ تو میں نے ان کے بھلے میں کیا ہے، آپ ناراض ہو رہے تھے۔ باقی یہ رہی بات کہ میں نے اس بچے کو کیوں قتل کر دیا تھا، اس بچے کو میں نے کیوں مار دیا تھا۔ اما الغلام فکان ابواہ مؤمنین، اس کے والدین جو ہیں وہ بڑے ایمان والے، اور ان کا یہ بڑا محبوب بچہ ہے، اور اس بچے نے اللہ کی تقدیر میں آگے جا کے کافر ہونا، اور اپنے کفر کی وجہ سے والدین کو بھی اسلام سے نکال کے کافر بنا دیتا، اور وہ بھی اپنے بچے کی محبت میں آ کے کافر ہو۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ اس کفر کی شاخ کو بڑا ہونے سے، درخت بننے سے پہلے کھاؤ، اللہ کے حکم سے۔ باقی جب رہ گئی دیوار کی بات، اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینۃ وکان تحتہ کنز لہما، اور وہ دیوار جو گر رہی تھی اس کے نیچے خزانہ دفن ہے 2 یتیم بچوں کا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی، وہ خزانہ ظاہر ہو جاتا، لوگ لوٹ کے لے جاتے، تو یتیم تو گئے، ختم ہو گئے۔ اس لیے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں دیوار کو سیدھا کر دوں، جب وہ بچے جوان ہوں گے وہ اپنی جگہ سے آ کے خود احتیاط کے ساتھ خزانہ نکالیں گے۔ تو جو کچھ میں نے کیا ہے یہ اللہ کے حکم سے کیا ہے، اس کے بعد آپ کا اور میرا آگے ساتھ چلنا جو ہے وہ ناممکن۔ تو موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے۔ اصل تو اللہ کی طرف سے ایک ابتلا تھا، تنبیہ تھی، ورنہ اللہ چاہتے تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی علم دے سکتے تھے۔ اسی طرح ضمن بقایا قصہ موسیٰ علیہ السلام میں آپ کی قوم میں ایک شخص گزرا ہے جس کا نام قارون، اس کا بھی ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى، اور اس کو اللہ نے اتنی دولت دی تھی، اتنی خزائن دیے تھے کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی چابیاں جو ہے نا، وہ ایک سارے خزائن کی چابیاں ایک دفعہ آدمی نہیں اٹھا سکتا تھا بلکہ خچروں پہ اٹھائی جاتی۔ لیکن قارون اپنی دولت کی بنا پہ اکڑ گیا، اور لوگوں نے جب اس کو سمجھایا کہ تم خیال کرو تو کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، بھئی یہ اللہ کی مرضی تھوڑی ہے کہ مجھے دولت ملی، میرے پاس علم ہے، میں سمجھتا ہوں اقتصادیات کو، تم نہیں سمجھتے۔ یہ جو ہمیں سب کچھ ملا ہے اس لیے کہ آپ بیکورڈ لوگ ہیں، آپ پیچھے رہ گئے، آپ کو کیا پتا کہ نہیں اقتصادیات کیا ہوتی ہے؟ وہ تو ہمیں پتا ہے IMF کو یا ورلڈ بینک کو کہ کس طرح لوگوں غریبوں کا خون چوسا جاتا ہے، یہ تو صرف انہوں نے سیکھا ہے۔ ہم تو غریب ہیں نا جی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ اقتصادیات کیا ہوتی ہے۔ لیکن انشاءاللہ یہ تہذیب جو ہے نا ان کی اور ان کی اقتصادی ترقی، ایک وقت آئے گا اپنے خنجر سے خود کشی خود کرے، اور بہت جلد وہ وقت قریب۔ تو بہرحال تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے کہا نہیں، انما اوتیتہ علی علم عندی، مجھے اللہ نے علم دیا، اللہ تو میں کہہ رہا ہوں، اللہ کو مانتا تو ایسی بات نہ کہتا۔ بعد نے کہا وہ کہتا تھا یعنی علم کیمیا، علم کیمیا کا معنی ہوتا ہے سونا بنانا۔ اچھا پہلے یہ آپ کے جدید علماء، جدید سائنس کے ماہرین سونے بنانے کے منکر تھے، وہ کہتے کوئی سونا شونا نہیں بنتا، اب قائل ہو گئے ماشاءاللہ، اب وہ کہتے ہیں کہ اگر ذرہ بن سکتا ہے ایٹم کا تو سونا بھی بن سکتا ہے۔ اب آہستہ آہستہ قائم ہو گئے ہیں، بلکہ اب تو انہوں نے یعنی سونے کے پانی بھی بنا لیے، گولڈ واٹر بھی بنا لیے، اس کے انجیکشن بھی بنا لیے، اور بعد امراض میں وہ اس کو استعمال بھی کرتے۔
پہلے جب ہمارے علماء کہتے تھے کہ سونا بن، کہتے نہیں جھوٹ بولتے، سونا کیسے بن سکتا؟ اور پہلے جب اطباء جو ہیں، یعنی بڑے بڑے اطباء ہمارے جو گزرے ہیں یا اس زمانے میں بھی گزرے ہیں، تو وہ سونے کا کشتہ بناتے تھے. تو کئی دفعہ بڑے بڑے ڈاکٹروں سے بس انہوں نے کہا جی یہ بس ایسے لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں، سونے کا کشتہ کیا فائدہ دے گا؟ آپ کسی کو کھلا دیں، اس کے بعد اس کے براز کا آپ ٹیسٹ کروا لیں، وہ جتنا کھائے گا نکل کے براز میں آ جائے گا، تو فائدہ اس نے کیا دیا؟ چلو بھائی وہ اندر سے گزرا تو ہے نا. آپ نے جو یہ چین پہنوا دی ہے یہ کیا فائدہ دیتی ہے؟ تو باہر باندھی ہوئی ہے، یہ اس امراض کو کیسے فائدہ دیتی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ معدنیات کے ٹچ کرنے سے بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے، اور وہ معدنیات جب اندر سے گزر کے جا رہی ہے تو معدے میں ہر جگہ سے خون سے گزرتے ہوئے پہنچ رہی ہے اپنے مقام پہ، کیلوس و کیموس میں، تو فائدہ اس کا کیسے نہیں ہوتا؟ بہرحال کچھ عرصے کے بعد وہ بھی مان لیں گے، شریف لوگ ہیں، بات مان لیتے ہیں. پہلے خود کہہ دیتے ہیں یہ گولی بہت مفید ہے، اور پھر کہہ دیتے ہیں خیال رکھنا کینسر پیدا ہوتا ہے اس سے. یہ ان کے علوم کی ترقی. انشاءاللہ وہی آ جائیں گے، فکر نہ کریں. افسوس یہ ہے کہ ہم مسلمان نہیں رہے، ورنہ یہ تو چور ہیں. انہوں نے تو سارا غرناطہ اور اسپین سے، کتب خانوں سے ہمارا علم لے کے اب ہمیں آنکھیں دکھا. یہ تو جاہل تھے جب علماء کے پاس، جب ہمارے دجلہ جیسے دریا ہماری کتابوں کی سیاہی سے سیاہ ہو جاتے تھے، اس وقت تو پورا یورپ جاہل تھا. یہ تو جنگلی تھے، وحشی لوگ تھے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا تمدن کیا ہوتا ہے. بہرحال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ قارون تھا، اس نے بھی افتخار کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی سزا دی، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. اللہ نے حکم دیا کہ قارون کو بنائے اس کے محلات کے زمین میں دھنسا دیا. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ وہ زمین میں دھنستا چلا جا رہا ہے حتیٰ کہ قیامت تک دھنستا رہے گا. اب بعض علماء کہتے ہیں کیا یہ تیہ کے بعد آیا یا تیہ کے پہلے آیا، لیکن راجح قول یہ ہے کہ یہ مصر کا واقعہ، چونکہ میدان تیہ میں تو خیمے تھے، گھر تھا ہی کسی کا نہیں، تو گھر کیسے نیچے چلا گیا؟ میدان تیہ میں تو یہ من و سلوہ کھانے کے محتاج تھے، وہاں کون سی دولت تھی ان کے پاس؟ یہ مصر کا واقعہ تھا. یہ بھی اللہ نے دکھایا کہ بعض فرعون طاقت کے اعتبار سے، حکومت کے اعتبار سے فرعون بن جاتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہیں وہ دولت کے اعتبار سے فرعون بن جاتے ہیں، لیکن انجام دونوں کا ہلاکت و تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوتا. ایک پانی میں غرق ہوا، ایک کو اللہ نے خشک زمین میں غرق کر. اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ نے حضرت یوشع ابن نون کو بھی نبوت عطا فرما، اور حضرت یوشع ابن نون کی قیادت میں اب وہ نسل جو تھی نا جی، وہ پہلی نسل جو تھی وہ تو گزر گئی، جو جہاد سے منہ موڑنے والے تھے، جنہوں نے جہاد سے منہ موڑا تھا، انکار کیا تھا، وہ تو 40 سال تیہ میں 40 سنۃ یتیہون فی الارض، 40 سال تک جناب وہاں سرگردان رہے. تو لازمی بات ہے کہ ان کا اگر کوئی بچہ بھی پیدا ہوا ہو اس زمانے میں تو 40 سال کا ہو گیا. اگر کوئی 10 سال کا تھا تو 40 سال اور گزر گیا تو 50 کا ہو گیا. تو اس لیے اب نئی نسل جو تھی، وہ نئی جیل جو تھی، وہ اللہ نے پیدا کر. اسی لیے میں کبھی کبھی قرآن پڑھ کے سوچتا ہوں نا، تو اپنے کشمیر کے ہمارے بھائی ڈاکٹر بھی ہیں اور دوست بھی ہیں، اکثر ہماری ملاقاتیں رہتی ہیں الحمدللہ. تو ان کو میں کہتا ہوں بھی معلوم یہی ہوتا ہے کہ تم بھی 40 سال سے گزر گئے، تم لوگوں نے بھی جہاد کا ابتدا میں انکار کیا، تو 40 سال تمہیں بھی بھٹکنا پڑا ہے. اب ذرا 53 سال ہو گئے، اب تم 40 سال سے گزر گئے، اور حضور کی مکی زندگی بھی 53 سال تک پوری ہو جاتی. اب آگے فتوحات اور مدینہ آئے گا، تو انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے جب اللہ آپ کو فتح دیں گے. یعنی قرآن پاک کے واقعات کے ضمن سے جو بات ذہن میں آتی ہے کہ اللہ پاک اس سے زیادہ شاید آزمائش نہیں دیتے. تو اب ان کو بھی تو بھٹکتے بھٹکتے جی، نہ گھر ہے نہ در ہے، خیموں میں زندگیاں گزار رہے ہیں. وہ خواتین جن کو چشمے فلک نے نہیں دیکھا تھا باہر پھرتی ہیں، یعنی جن کی بکریاں زعفران کھاتی تھیں، وہ روٹی کے بغیر بھوکے مرتے. یعنی آپ نے تو شاید دیکھا ہوگا، ہم نے دیکھا ہے، تو اللہ نے
کیسا اس کو ایک عظیم خطہ بنایا تھا۔ بہرحال معلوم یہی ہوتا ہے، کیوں حضور کی 40 سال کے بعد نبوت ملی اور 13 سال مکے میں رہے تو کتنے ہو گئے؟ 53 سال۔ اچھا، پاکستان و ہندوستان کی تقسیم کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ تقریباً 53 سال۔ تو مکی زندگی کے بعد پھر فتوحات کی زندگی ہے۔ مکی زندگی جو تھی وہ ساری تکلیف کی زندگی تھی۔ اچھا، اسی طرح قوم اسرائیل نے جب جہاد کا انکار کیا تو بھٹکنا پڑا 40 سال۔ تو پھر جب قوم جہاد کے لیے آمادہ ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر مدد کر دی۔ اصل بات تو یہی ہے کہ ہم ایک قدم بڑھیں گے، اللہ کی رحمت 10 قدم آگے آئے۔ شرط یہ ہے کہ ہم بڑھیں۔ اب جناب یہ ہے کہ حضرت یوشع ابن نون نے اور کالب ابن یوحنا نے، اب نئی نسل آ گئی تھی نا، وہ پہلی بزدل نسل تو چلی گئی نا کہ فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تم جانو تمہارا خدا جانے۔ تو ان کو لے کر آپ چلے اور سب سے پہلے آپ نے دریائے اردن کے راستے سے دریائے اردن کو عبور کیا اور پہلا شہر جو ہے اریحا کو فتح کیا، اور اریحا کے فتح کرنے کے بعد پھر آپ نے بیت المقدس کو، اللہ نے بیت المقدس کو بھی فتح عطا فرما دی۔ لیکن قوم بنی اسرائیل پھر اسی اپنی حالت پہ آ گئی، یعنی خدا کی قدرت دیکھ۔ اچھا، اسی زمانے میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا بلعام ابن باعورا، جس کے بارے میں اللہ کے قرآن میں واقعہ موجود ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب ان کو وہ بات بھی سنائے کہ ایک آدمی گزرا ہے جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم دیا، جن کو ہم نے علم دیا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کو اللہ نے اسم اعظم کا علم دیا، اور اسم اعظم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ الذی اذا دعی بہ استجاب، کہ اس سے جو بھی دعا مانگو فوراً قبول ہو جاتی۔ اللہ نے فرمایا لیکن اس بدبخت نے اپنے آپ کو دین سے نکال لیا، میرے دین کو چھوڑ دیا۔ فانسلخ منہا، میرے دین سے نکل گیا۔ سلخ کہتے ہیں جیسے بکری کی چمڑی اتار لیں، اس کو کہتے ہیں سلخ۔ اسی لیے آپ نے دیکھا نا جہاں بکرے کہتے ہیں مسلخ، جہاں ان کے چمڑا اتارا جاتا۔ فَأَتْبَعُ الشَّيْطَانُ، جب اس نے ہمارا دین چھوڑ دیا تو شیطان پیچھے لگ گیا۔ پہلے تو دین کی وجہ سے کچھ رکاوٹ تھی نا، تو جب آدمی دین چھوڑ دے، اب دیکھیں نا، آپ کم از کم صرف نماز کے لیے بھی آتی ہوں تو کئی وجوہات کی بنا پر آپ کئی برائیوں سے رک جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے بعض بزرگ کہتے تھے کہ بیٹا اور کوئی فائدہ ہو نہ ہو داڑھی کا، اتنا فائدہ اس اسلام کی وردی کا ہوتا ہے کہ بندہ کئی گناہوں سے بچ جاتا۔ جاتے جاتے شرم آتی، یار لوگ کیا کہیں گے، داڑھی ہے کہاں جا رہا ہے۔ اچھا، آدمی جناب خدا نہ کرے کوئی کسی یعنی اس پہ کھڑا ہو کسی دکان پہ، یعنی شراب کی دکان پہ داڑھی کے ساتھ، تو آدمی کو سوچے یار کوئی دیکھے گا وہ کیا کہے گا، یہ داڑھی والا آدمی اور شراب کی دکان، یہ داڑھی والا آدمی اور کلب، یہ داڑھی والا آدمی اور پب، یہ تو کلب ہے نا، اللہ عالم کلاب سے ہے یا پتہ نہیں کلب سے ہے، یہ تو آپ کو آتا ہوگا انگریزی سے، تو ہم تو انگریزی پڑھے ہوئے نہیں ہیں کہ آخر اس کلب کا، ویسے بہرحال کاف وہی ہے جو کلاب میں استعمال ہوتا، دوسرا نقطے والا نہیں ہے، دل والا کاف نہیں ہے کاف وہی جو آپ مثلاً کلب لکھیں یا کلب، کلبان، کلاب، کلیب، وہی ہے۔ تو بہرحال جو بھی ہے، تو اس لیے داڑھی سے بھی آدمی بچتا، داڑھی بھی گناہوں سے روکتی ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا نہیں کہ کئی دفعہ آدمی کو تھوڑی سی اگلا کہتے یار تمہارے منہ پہ داڑھی ہے، یعنی وہ بھی سمجھتا ہے کہ داڑھی والے کو ایسی غلط بات نہیں کہنی چاہیے، کیونکہ داڑھی تو سنت رسول ہے، جب اس نے اللہ کے نبی کی وردی پہنی ہوئی ہے تو کچھ تو لحاظ کرے۔ اچھا، اب جناب بہرحال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر چیز، اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں کہ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، جب دین سے نکلا شیطان پڑ گیا، جب شیطان پیچھے پڑ گیا ہلاک ہو گیا۔ اور ہلاک بھی کیسے ہو گیا؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ فَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ
اس لیے مولویوں سے ناراض نہ ہوا کریں کہ ہم نے آپ کے قلب شریف کو قلب کہہ دیا، قرآن بھی کہہ رہا ہے قلب، مولوی نہیں کہہ رہا اکیلا۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا جی، نوجوانوں کو غصہ آتا ہے، جی قلب ہماری بڑی مقدس جگہ ہے، بیٹھنے کی، ملنے کی، میٹنگز کی، انڈور آؤٹ ڈور گیمز کی، اور پتہ نہیں کیا کیا گیمز ہوتی ہیں، گیم تو وہاں خیر بہت ساری ہوتی ہیں۔ باہر صورت اب قرآن خود بتا رہا ہے کہ ہم چاہتے تو ہم اس کو بچا لیتے، لیکن وہ تو نیچے گر گیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑا، اور اس کی حالت یہ ہو گئی جیسے کتا، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ۔ وجہ کیا تھی کہ اس کے پاس بنو امالکہ، وہ جو جبارین تھے نا بیت المقدس میں، جن کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم داخل نہیں ہوئی تھی، وہ آ گئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ یوشع ابن نون کی قیادت میں جو ہے آ رہے ہیں وہ بیت المقدس میں، آپ کے پاس اسم اعظم ہے، دعا کرو بس اللہ ان کو نعوذ باللہ روک دے، ہلاک کر دے، برباد کر دے۔ اس نے کہا عجیب عقل کی بات کرو، میں اسم اعظم کے ساتھ دعا کروں نبی اور نبی کے ساتھیوں پر؟ انہوں نے کہا جناب آپ ہماری برادری کے ہیں، ہماری قوم کے۔ تو انہوں نے جناب بڑے ہدایہ دیے اور بڑے جناب پیسے دیے، اور جب پیسے اور ہدیہ شدیہ آ گیا تو اب پھر بڑے بڑے مولوی اور پیر بک جاتے ہیں۔ وہ بھی جناب اس کی لہر میں آ گیا، کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے مجھے لے چلو پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ کے میں دیکھوں کہ وہ لشکر کہاں ہے اور پھر میں دعا کروں گا۔ پہاڑ کی چوٹی پہ بٹھایا اور اسم اعظم کے ساتھ اس نے حضرت یوشع ابن نون کے خلاف، ان کے لشکر کے خلاف بد دعا دینی شروع کی۔ اچھا خدا کی شان ہے، جب بد دعا کرے تو زبان سے دعا نکلے، اور جب اپنی قوم کے لیے دعا کرے تو بد دعا نکلے۔ اور اس کو سزا یہ ملی اللہ کی طرف سے کہ زبان جو تھی نا وہ باہر نکل کے آ، اور تمام دنیا کے جانوروں میں واحد خسیس جانور جو ہے وہ کتا ہے جس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے، ورنہ ہر آدمی کی زبان ہر حیوان کے اندر ہوتی ہے۔ ان تحمل علیہ یلحظ وان تترکہ یلحظ، اللہ نے فرمایا کتا ایسی بدبخت چیز ہے، اس کو دوڑاؤ ڈراؤ بھگاؤ تب بھی زبان باہر نکال کے سانس لیتا ہے، ہانپتا ہے، ویسے بیٹھا ہوا ہو تو پھر بھی زبان نکال کے ہانپ رہا ہے۔ تو اللہ نے اس کو بھی سزا دی کہ اس کی بھی زبان باہر آ گئی۔ اب اس کے بعد پھر اس نے کوشش کی دوبارہ ان کو گمراہ کرنے کی، کہنے لگا اپنی عورتوں کو اچھا میک اپ کرا کے سنگار کرا کے میں تو برباد ہو گیا، میرا تو اسم اعظم بھی گیا اور ایمان بھی گیا اور ہر چیز گئی، لیکن چلو ان کے خلاف میں رستہ بتاتا ہوں تمہیں جیتنے کا، کہ اپنی عورتوں کو سنگار کراؤ اور بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو، اگر وہاں کچھ لوگوں نے زنا کر لیا نا وہ پھر برباد ہو جائے۔ جس قوم میں زنا آ جاتا ہے اللہ اس کو تباہ، چاہے وہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو۔ الزنا یخرب البنا، زنا جو ہے وہ گویا عمارت کو، خراب تعمیر کو تقریب میں ڈالنے والی۔ اور اسی طرح اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ جب زانی کسی عورت سے، لڑکی سے کسی ناجائز طریقے سے زنا کرے تو یہ دماغ میں ضرور رکھ لے کہ اس کا بدلہ میرے خاندان سے ضرور لیا جائے گا، میرے خاندان سے بھی زنا ہوگا۔ جیسے میں کسی کی عصمت سے کھیل رہا ہوں، میری عزت و عصمت سے بھی کوئی کھیلے گا، اللہ بدلہ لیتے ہیں اور دنیا میں لیتے ہیں۔ یہ بھی نہیں آخرت کی سزا، تو آخرت کی سزا ہے نا۔ تو بہرحال یوشع ابن نون کے لشکر میں بھیجا گیا، ایک آدمی نے زنا کیا، لیکن اللہ نے رحمت کی کہ فوراً پتہ لگ گیا، تو انہوں نے اس کو قتل کیا اور قتل کر کے اس کی لاشیں باہر پھینک دی، پھر ان کو معافی مل۔ اب اسی طرح حضرت یوشع ابن نون کے زمانے سے آگے جب حضرت یوشع ابن نون کا دور ختم ہوا تو اس کے بعد دور آیا حضرت حزقیل کا، اور بعض علماء کہتے ہیں حضرت شمویل کا، اور بعض کہتے ہیں کہ دراصل یہ دونوں نام ایک ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ اور پھر بنو اسرائیل پہ ادبار آیا کہ پھر ان پہ حملہ ہوا، تو ان کی مقدسات، تبرکات اور ایک تابوت مانا ایک صندوق، اس میں بزرگوں کے عطایا اور حضرت ہارون علیہ السلام کا جبہ اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور کتاب تورات اور الواح جو تھے جس تختیوں پہ تورات لکھی ہوئی تھی اس کے ٹکڑے، وہ سارے کے سارے اس میں تھے، وہ بھی اٹھا کے لے گئے۔ وہ تو دشمن تھے نا جی، ان کو کیا؟ اچھا اٹھا کے لے گئے تو خدا کی شان دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا، وہ بت پرست قوم تھی، انہوں نے جا کے وہ تابوت نیچے رکھا اور اپنے بت کو اوپر رکھ دیا کہ بھئی مسلمانوں کے یا بنو اسرائیل کے اہل کتاب کے اس تابوت کی توہین۔
اچھا، جب صبح کو آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بت نیچے ہے اور تابوت اوپر رکھا ہے. انہوں نے کہا یار یہ رات کون کر گیا؟ انہوں نے جناب پھر انتظام کیا اچھی طرح کہ پھر اس کو نیچے رکھا اور اپنے جھوٹے خدا کو اوپر رکھ دیا اور تالے شالے لگا دیے اور پہرے بٹھا دیے کہ بالکل رات کو کوئی آتا ہے یہ حرکت کرتا ہے. جب تالے لگے صبح کو آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ خدا میاں نیچے پڑے ہیں، صندوق سر پہ رکھی. انہوں نے کہا جناب یہ تو اور عجیب ہو، یہ کیا بات؟ اب انہوں نے یہ کیا کہ صندوق نیچے رکھ کے اس کے ساتھ باقاعدہ زنجیریں لگا کے اس کو زمین میں گاڑ دیا اور اس کے اوپر خدا رکھ دیا. صبح کو آئے تو ساری زنجیریں بھی اس کے اوپر ہیں، صندوق بھی اوپر ہے، خدا ٹوٹا پھوٹا نیچے پڑا ہے. تو بہرحال اب حضرت حزقیل علیہ السلام کا جب دور آیا تو انہوں نے اعلان کیا اپنی قوم کو کہ جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ. اس قوم سے ہم نے جہاد کرنا ہے جو تابوت لے کر چلی گئی اور جس نے بیت المقدس کی توہین کی. لیکن میری شرط ہے جہاد کے لیے وہ آدمی چلے جس کی اگر کسی نے خطبہ کیا ہے، نکاح کیا ہے اور ابھی اس کی شادی ہونے والی ہے، رخصتی ہونے والی ہے، وہ نہ جائے میرے ساتھ. جس کے باغ کے پھل پکے ہیں اور زراعت کے اندر اس کی گندم ہے یا کاشت ہے وہ تیار کھڑی ہے، ابھی کاٹنے کا وقت ہے، وہ بھی نہ جائے. میرے ساتھ تو وہ چلیں جو خالص اللہ کے لیے چلیں، پھر ان کو پیچھے کی تڑپ نہ ہو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو آپ ایک لشکر لے کے چل پڑے اور اس سے پہلے خدا کی شان یہ ہے کہ ایک لشکر جو ہے اس میں سے کچھ لوگ نکلے نافرمانی کرتے ہوئے کہ جی ہم نہیں جاتے جہاد پہ، وہ نکلے تو ان پر موت آ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے امتحان ہیں. اب حضرت حزقیل علیہ السلام جو ہیں ان کو اپنے لشکر کو لے کر اللہ کے راستے میں چل، اور جب آگے چلے تو انہوں نے حضرت قرآن مجید میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت آپ حزقیل نے دعا کی کہ یا اللہ یہ جو لوگ مر گئے ہیں سزا کے طور پہ ان کو دوبارہ زندگی عطا فرما دے. ان کو بھی اللہ نے دوبارہ زندگی عطا فرما دی. اب آپ نے ان سے کہا کہ اب تو تم تیار ہو جہاد کے لیے؟ انہوں نے کہا جی بالکل تیار. اب جب تیار ہو گئے تو جب لشکر سارا تیار ہوگا وقال لهم نبيهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ طالوت جو ہے نا یہ تمہارا بادشاہ ہے، یہ تمہارا بڑا ہے. اس کی دیر انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو غریب آدمی ہے، اس کو ہم کیسے مان لیں؟ انہوں نے کہا غریبی کی بات نہیں، اللہ نے اس کو علم دیا ہے، اللہ نے اس کو شان دی ہے، اور پھر اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کی قیادت میں جب تم جاؤ گے تو تم دیکھو گے کہ وہ تابوت جو تمہارا چوری ہو گیا تھا نا وہ خود بخود واپس ہو جائے گا. تو جب وہ واپس آ جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بادشاہ طالوت جو ہے سچا ہے. اللہ کی شان ہے کہ قدرت نے وہ جب انہوں نے دیکھا نا اس قوم نے کہ جب بت کے نیچے رکھتے ہیں تو بت کے اوپر آ جاتا ہے، پھر بت کے نیچے رکھتے ہیں بت کے اوپر آ جاتا ہے، تو انہوں نے ایک جناب بیلوں کی ریڑھی لے کے اس کے اوپر سوار کر کے اس کو بیت المقدس کی طرف بھیجے. انہوں نے کہا ہمارے پاس ہو ہی نہ تو ہے. تو اب خدا کی شان یہ ہے کہ طالوت ابھی لشکر لے کے نکلے اور تابوت پہنچ گئے. اب قوم کو تسلی ہو گئی کہ بھی جو بات کی تھی وہ تو ٹھیک ہے. تو حضرت طالوت علیہ السلام نے ایک فیصلہ کیا. فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهْرٍ. آپ نے فرمایا کہ دیکھو سوچ لو، اب ہم جب گزریں گے آگے تو ایک نہر آئے اور جس بندے نے اس نہر سے پانی سیراب ہو کے پی لیا اس کا میری جماعت سے کوئی تعلق نہیں، میں فوج سے نکال دوں گا. ہاں کسی نے کوئی چلو بھر کے لے لیا ہاتھ سے تھوڑا سا پیاس بجھانے کے لیے معمولی سی، اس کے لیے تو معافی ہے، لیکن سیراب ہو کے پانی نہیں پینا یہ تمہارا امتحان ہے، اور جو نہیں پیئیں گے وہی میرے ساتھ چلیں گے. اب جناب جب نہر پہ آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتے ہیں شربوا منہ الا قلیلا منہم، سب نے پانی پی لیا جناب پیٹ بھر کے، تھوڑی سی جماعت باقی رہ گئی. بعض کہتے ہیں 80,000 کا لشکر کھا صرف 4,000 باقی رہ گئے، باقی سب نے پانی. اب جناب اس کے بعد آپ تشریف لے گئے تو اب وہ کہنے لگے کہ جناب ہم لا طاقت لنا الیوم بجالوت وجنودہ، کہ آگے جو مقابلے پہ لشکر ہے اس کا جو بڑا تھا وہ جالوت تھا. انہوں نے کہا اس کا لشکر بہت طاقتور ہے، اس کے ساتھ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کے پیغمبر کی ہدایت کے مطابق
حضرت طالوت علیہ السلام نے فرمایا کہ صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ صبر والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی چھوٹی جماعتیں ہیں جو بڑوں پہ اللہ کی اذن سے غالب آ جاتی ہیں۔ واللہ مع الصابرین، صبر کرو، دعائیں مانگی اور لشکر کو لے کے چل پڑے۔ اچھا، جالوت جو تھا وہ اتنا مسلح تھا کہ سر سے لے کر پاؤں تک حدید کی زرہ میں تھا، صرف اس کا یہ چہرہ اور تھوڑا سا حصہ جو تھا وہ خالی تھا۔ تو اسی لشکر میں جو لشکر طالوت لے کے جا رہے ہیں جالوت کے مقابلے پر، اسی لشکر میں حضرت داؤد بھی تھے، اور اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں ابھی جوانی ہیں اور نبوت ابھی نہیں ملی، اور ایک مجاہد کی حیثیت میں جہاد میں شریک ہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام تو دیکھا کہ بھئی سامنے جالوت لشکر کی قیادت کر رہا ہے، اور وہ تو سارا اس کا لشکر جو ہے وہ زنجیروں میں اور لوہے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے، ان کے پاس تھی غلیل، یہ غلیل تو ہم کھیلتے رہے بچپن میں، تو حضرت نے جناب اس غلیل سے ایسا کس کے نشانہ مارا نا، سیدھا اس پہ ادھر آیا وہ گر کے وہ مر گیا۔ یعنی آپ دیکھیں آج اسی غلیل سے لڑ رہے ہیں فلسطینی۔ اللہ کے قرآن نے یہ واقعات ایسے نہیں بیان کیے کہ ہم پڑھیں اور گزر کے، فتح آخر غلیل والوں کی ہونی ہے، یہ لکھ لیں۔ یہ تو ہمیں سزائیں مل رہی ہیں اپنے گناہوں کی، اپنی سیئات کی، اپنے نقض عہد کی، اللہ سے بے وفائی کی، اور اس لیے حب مال کی اور کراہت موت کی، ورنہ فتح تو انشاءاللہ بالکل اسلام کی ہونی ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلی، اسلام پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ تو اب جناب آپ نے جب مارا حضرت داؤد علیہ السلام، اس کو لگا تو جالوت گر گیا۔ جب جالوت گر گیا فوج بھاگ گئی اس کی۔ انہوں نے کہا جب ہمارا بادشاہ مر گیا تو اب لڑنے کا کیا فائدہ؟ اس دور میں تو یہ ہوتا تھا نا کہ بس بادشاہ مر گیا تو فوج بھاگ جاتی تھی ڈر کے مار۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے طالوت علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی، اور سیدنا داؤد علیہ السلام کا نام جو ہے وہ عظمت کے ساتھ، اب ساری قوم جناب حضرت داؤد کے پیچھے پڑ گئی ہے، ماشاءاللہ ان کی وجہ سے فتح ہو گئی نا اللہ تبارک و تعالی نے۔ تو اب اس کے بعد انشاءاللہ قصہ سیدنا داؤد اور سلیمان علیہ السلام زندگی باقی، واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم۔